ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 7 رمضان ہے اور ہم معمول کے مطابق 7ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ المائدہ کا باقی حصہ ہے اور سورۃ الانعام کا ابتدا ہو رہی ہے۔ المائدہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس سورہ میں چونکہ اس دسترخوان کا ذکر ہے، کھانے کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے کہنے پر آپ نے اللہ سے طلب کیا تھا، اس لیے اس کا نام المائدہ رکھ دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، کھانے کی میز۔ جس سورت کا آغاز ہو رہا ہے وہ الانعام ہے۔ یہ لفظ ہم اردو میں انعام پڑھتے ہیں، اگرچہ انعام بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن اس کے معنی انعام اور نعمتیں ہونا وہ ایک دوسرا لفظ ہے۔ یہاں انعام ہے، الانعام یہ کہتے ہیں چوپایوں کو، یہ گائے بھینس بکری بھیڑ وغیرہ۔ تو چونکہ اس میں اس سورہ میں ان کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ الانعام ہے۔ اچھا، یہ جو سورہ الانعام ہے یہ مکی صورت ہے، اس لیے اس میں جیسا کہ مکی صورتوں کا معمول ہے، ہم جانتے ہیں کہ مکی جو صورتیں ہیں ان میں عقائد پہ بہت زور ہے، توحید، رسالت، آخرت، تقدیر وغیرہ پہ، فرشتوں پہ، قرآن پہ، تاکہ ایک اچھی بنیاد بن جائے شخصیت کی اور ذہن سازی کی، تاکہ بعد میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں وہ ان پر عمل جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائے اور عمل ممکن ہو سکے۔ تو یہاں بھی سورہ الانعام میں عقائد کا ذکر ہے، توحید، رسالت اور آخرت کا، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ قرآن اس طرح کی مرتب کتاب نہیں ہے کہ مثلا توحید کا ذکر ہو تو توحید کی ساری باتیں جو ہیں، اس کی سارا فلسفہ اور اس کے اثرات اور اس کے تقاضے ایک ہی جگہ بیان کر دیے جائے، بلکہ یہ قرآن مجید جو ہوا ہے وہ خطبہ و تقریر کی صورت کے انداز میں ہے، اس لیے جہاں جس موضوع کی جس پہلو کی ضرورت تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو یہاں توحید، رسالت، آخرت کے کوئی پوری مکمل بحث نہیں آپ کو ملے گی، بلکہ جن پہلوؤں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر مناسب سمجھا اس زمانے کے حالات کے مطابق، اور وہ یقیناً آج بھی ہمارے لیے مفید ہے، تو ان کا ذکر ہے۔ تو توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، جبکہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، رات اور دن کو پیدا کیا، جو تمہارے چھپے اور کھلے کو جانتا ہے۔ نیز فرمایا کہ وہ ذات ہے جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتی ہے، جو ہر قسم کی نباتات جس نے پیدا کی ہے، جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقرر تک اس کو زندہ رکھا ہے۔ تو ان باتوں سے توجہ اس طرف مبذول کروانی مقصود ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ہے جس کو خالق، رازق اور ہادی مانو اور اس کے احکام کا اتباع کرو۔ اسی طریقے سے توحید کا اقرار کرتے ہوئے شرک کی مذمت کی گئی ہے، اور فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں بت ہمارا سرپرست ہے اور ہماری ضرورتیں اور خواہشیں پوری کرے گا، فرمایا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی الوہیت میں شریک ہے، تو فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ توحید کی سب سے بڑی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور وہ حکیم اور خبیر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ اے مسلمانوں، مومنوں، تم ان شریکوں کو جو الہ نہیں ہیں لیکن یہ ان کو شریک مانتے ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ اشتعال میں آ کر جواب میں آپ کے اللہ کو گالی دیں گے، جبکہ وہ خالق اور مالک حقیقی ہے۔ تو اس لیے ان کے عقائد کی اس طرح مذمت نہ کرو، ان کے جھوٹے خداؤں کی، کہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دینے پر اترے۔ یہاں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے توحید کے بارے میں دلائل فراہم کیے ہیں اس واقعے نے، لیکن لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ ستاروں کو اور سورج کو بھی پوجتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے مقابلے میں بھی آیا ہے، تو اس لیے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ یہ جو تم ستاروں کو اور سورج کو جو پوجتے ہو یہ در حقیقت تمہاری غلطی ہے. تو اس غلطی کو واضح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا جب تارے طلوع ہوئے اور رات چھا گئی تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے. کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جب تارے غروب ہو گئے تو فرمایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو غروب ہو گئے، جو غروب ہو جائے میرا رب کیسے ہو سکتا ہے. اچھا پھر چاند طلوع ہو گیا تو انہوں نے کہا ممکن ہے چاند میرا رب ہو. تو یہ لوگوں کے لیے سکھانے کو تھا. تو انہوں نے جب چاند بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا ہو میں تو غلطی پر تھا، یہ بھی غروب ہو گیا. اور پھر جب سورج طلوع ہوا تو انہوں نے کہا لو جی یہ تو سب سے بڑا ہے اور بہت طاقتور ہے، تو اور دوسرے اس کے گرد گھومتے ہیں، تو یہ تو عظیم الشان چیز ہے، لہذا یہ جو ہے یہ میرا رب ہو سکتا ہے. پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جو غروب ہو جائیں اور جو غروب ہونا جن کے بس میں ہو کہ وہ غروب نہ ہو، جن کے بس میں نہ ہو کہ وہ غروب نہ ہو، تو وہ میرے خدا کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ایک طرف تو اپنے پیغمبروں کو عین الیقین کہ یہ نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ ان کے بارے میں آتا بھی ہے کہ کیا آپ کو ضرورت ہے کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا معجزہ ہے کہ جو انہوں نے پرندے ایک جگہ ذبح کر کے رکھے تھے، ان کا گوشت ملا دیا، تو انہوں نے کہا مجھے دکھا اللہ میاں کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تمہیں یقین نہیں ہے؟ فرمایا یقین تو نہیں ہے، یقین تو ہے لیکن میں اس کو زیادہ یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں، عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میں ایک استاد ہونے کی حیثیت سے جانتا ہوں کہ استاد کے پاس طالب علم کے مقابلے میں اگر اس کو مثلا میں کہوں کہ 1 گرام اس کو علم اگر دینا ہو تو استاد کے پاس 100 گرام علم ہونا چاہیے. تو استاد کے پاس زیادہ علم ہونا چاہیے بنسبت اس کے کہ اس کا ایک جز جو ہے جو اس نے اپنے طلباء کو پڑھانا ہے. تو اسی وجہ سے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو ایک جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جا کے چیزیں دکھائیں، تو جنت اور دوزخ دکھائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت اور دوزخ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا یا آپ کو تفصیلات کا پتہ نہیں تھا، نہیں، یہ تو ویسے بھی دی جا سکتی تھی. تو پیغمبروں کو ملکوت السماوات والارض جو دکھائے جاتے ہیں وہ اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ وہ یقین کی اس سطح پر، اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ جائے تاکہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلا سکے. اس کے بعد توحید اور شرک کے بعد رسالت کا ذکر آتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والے جو پچھلی قومیں تھیں انہوں نے جو جھٹلایا رسولوں کو، رسولوں کے پیغام کو، تو ان پر جو عذاب نازل ہوا پچھلی قوموں پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر، تو اس بارے میں عبرت پکڑنے کے لیے اور اس سے سبق سیکھنے کے لیے پرانے واقعات کا ادعا کیا، ان کا ذکر کیا. اور یہ بھی ذکر کیا کہ جس طرح پہلے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دینے کے لیے کہ پہلے پیغمبروں پر بھی یہ لوگ جادوگر ہونے کا اور آسیب زدہ ہونے کا الزام لگایا کرتے تھے، لہذا اے پیغمبر تمہیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ان کا کام ہے کہ یہ جو جھٹلانے والے ہیں حق کو وہ کوئی نہ کوئی بہانے بناتے رہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو کس طرح جھٹلائیں. اسی ضمن میں سورہ الانعام میں آیت 84 تا 90 تک اللہ تعالیٰ نے پچھلے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو جلیل القدر پیغمبر ہو گزرے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی مدد سے نوازا اور ان کی قومیں جو ان کا انکار کر رہی تھی ان کے مقابلے میں انہیں کامیابی عطا فرمائی. اسی طرح یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو تم سے کہتے ہیں کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم تم پر ایمان لے آئیں. تو ایک تو قرآن مجید کا اس میں رویہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن سے بڑا معجزہ کون ہو سکتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف اپنی ضد بازی میں آئے ہوئے ہیں، ورنہ پہلے پیغمبروں نے بھی جنہوں نے معجزے دکھائے تھے، مثلا شعیب نے اونٹنی کا معجزہ دکھایا تھا اور ہر پیغمبر کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آتا رہا، تو کیا ان کے جو منکرین تھے وہ مان گئے تھے؟ نہیں، یہ صرف ایک ضد بازی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دکھاؤ، ہمیں یہ دکھاؤ، وہ ایک دکھا گئے. تو قرآن مجید میں آتا ہے
کہ اگر تم ان کو کہتے ہیں ہمیں کہ جبریل نازل ہوتا نظر نہیں آتا تمہیں وہی نازل کرتا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم کتاب بھجوا بھی دیں، یہ اپنے ہاتھوں میں اس کو پکڑیں، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی معجزہ طلبی جو ہے یہ انکار کا ایک طریقہ ہے اور ضد ہے ان کی، دراصل یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک یہ پہلو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی معجزہ، جب کوئی امت معجزہ طلب کرے اور معجزہ دے دیا جائے تو پھر وہ گویا کہ اتمام حجت اور وہ ایمان نہ لائیں تو یہ گویا اتمام حجت ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو مزید موقع نہیں دیا جاتا، ان کو مہلت نہیں دی جاتی اور ان پر عذاب بھیج دیا جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر عام طور پر لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ممکن ہے ہماری بات ان پر اثر کر جائے، ممکن ہے یہ ایمان لے آئیں۔ تو جتنے پیغمبر ہیں وہ عام طور پر اللہ سے معجزہ طلب کرنے میں کیا کہنا چاہیے کہ سنجیدگی اور متانت اور تاخر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ جو ان کے منکرین ہوتے ہیں یہ مبارزت طلبی کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا لے آؤ جو مطالبہ تم کرتے ہو، لے آؤ جو تم عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ تو اسی طرح کا ایک معاملہ یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت سے کھانا منگوا کے دیں۔ انہوں نے کہا بھئی خدا کا خوف کرو، جنت سے کھانا تم کیوں منگاتے ہو؟ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض پیش کی کہ اے اللہ تعالیٰ جی کہ آپ ہمیں کھانا جنت سے بھجوا دیں اپنے پاس سے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ مطمئن ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کھانا تو میں تمہیں بھجوا دوں گا۔ المائدہ دسترخوان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھانا تو میں تمہیں بھجوا دوں گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ پھر اتمام حجت ہوگی۔ کھانے کے نزول کے بعد جو لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے پھر وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کا مقصد بعثت کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کرام اس لیے نازل ہوتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر تم حق پر چلو گے تو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا ہوگا، تمہیں جنت ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اور اگر تم حق کو جھٹلاؤ گے تو پھر تم عذاب کے مستحق اپنے آپ کو بنا لو گے۔ تو اس طریقے سے یہ رسالت سے متعلق متفرق چیزیں تھیں جو ان صورتوں میں بیان ہوئی۔ اور اس کے بعد توحید رسالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخرت کا یہاں ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ہم اس دن سب لوگوں کو جمع کریں گے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے حضور پیش ہونے سے بچ جائے۔ فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو اس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، اور اس دن جن کو عذاب دینا ہوگا یا جن کو راحت ملے گی ان کو وہ دائمی ہوگی، اور ان کا عذاب جو ہے جو جس تکلیف میں تعذیب جو ان کو دی جائے گی وہ اس سے ٹل نہیں پائے گا، وہ اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ اور جن لوگ اللہ کی شریک دنیا میں ٹھہراتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک معاف نہیں کروں گا، اور جو شرک کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو لوگ دوسروں کو شریک کرتے تھے کہ لاؤ کہاں ہے تمہارے شریک، آج وہ بچا لیں تم کو، تو وہ لاجواب ہو جائیں گے، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا یہ موقف کہ قیامت نہیں آئے گی غلط تھا۔ اسی طریقے سے اس وقت یہ کہیں گے اللہ جی ہمیں دوبارہ واپس بھجوا دیں، ہم اب نیک بن جائیں گے اور سارے اچھے کام کریں گے اور آپ کی ساری باتیں مانیں گے۔ لیکن ظاہر ہے یہ آخرت جو ہے وہ امتحان کے نتیجے کے اعلان کی جگہ ہے، نہ کہ وہاں عمل کی جگہ ہے، لہذا اس دن ان کا یہ مطالبہ رد کر دیا جائے گا کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو ہم نیک کام کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آخرت جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کو ترجیح حاصل ہے۔ تو دنیا کا جو زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی تم عقل نہیں کرتے کہ اس دنیا کی جو فانی زندگی ہے اور چند دنوں کی زندگی ہے، اس میں تم کھیل تماشا میں مشغول ہو، مصروف ہو،
اور اللہ تعالیٰ کی جو آخرت کی ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے اس کو تم اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس کو ترجیح نہیں دیتے اور دنیا کے اس کھیل تماشے میں مگن ہو۔ چونکہ یہ سورہ اس زمانے سے بھی بحث کرتی ہے، احکام نازل ہوئے ہیں جو کہ مدینہ شریف میں مسلم سوسائٹی کی جن کو ضرورت تھی، تو اس میں حلال اور حرام کے بعض ضابطے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے بات یہ فرمائی کہ حلال اور حرام کا تعین کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام کا تعین کر سکے، اس لیے کہ اس میں اس کے غلطی کرنے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اس کی عقل جو ہے وہ اس حد تک نہیں جا سکتی کہ وہ دور تک ہر چیز کا اس کا ادراک کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ زمان دیکھتے ہیں کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب اور جوا اور آستانوں پر چڑھاوے اور فالے نکالنا یہ سب حرام ہے۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے زمانے میں بدقسمتی سے مغرب کی جو پارلیمنٹیں ہیں انہوں نے شراب کو حلال قرار دے دیا ہے اور انہوں نے جوئے کو حلال قرار دے دیا ہے، اور گورنمنٹ کی اجازت سے جوئے خانے سارے ملک میں کھلے ہوئے ہیں، امریکہ میں اور یورپ کے ہر ملک میں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ صحیح فیصلے نہیں کر سکتی کہ اس چیز کو حلال ہونا چاہیے، کس چیز کو حرام ہونا چاہیے۔ بلکہ امریکہ میں تو یہ لطیفہ بھی ہو چکا 1935 میں کہ لوگوں نے دیکھا، جب حکمرانوں نے دیکھا، انتظامیہ نے، کہ شراب نوشی کی وجہ سے بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا اور پڑھے لکھے لوگوں نے بھی اس کی حمایت کی، شراب پر پابندی لگا دی جائے۔ تو شراب پر پابندی لگا دی گئی، لیکن 5 سال بعد وہی عوام سارے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہم پر یہ شراب نوشی کی پابندی لگائی گئی ہے، اسے واپس لیا جائے۔ چنانچہ پہلے پارلیمنٹ میں قانون بنایا تھا کہ شراب پر پابندی لگائی جائے، پھر اسی پارلیمنٹ میں قانون بنا دیا کہ شراب پر پابندی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال اور حرام کا تعین اگر ہم انسان کریں گے تو اس میں ہمارے ٹھوکر کھانے کا بڑا واضح امکان موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا اختیار ہے کہ میں کس چیز کو حلال کروں اور جس چیز کو حرام کروں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ شراب اور جوئے اور آستانوں پہ چڑھاوے اور فال نکالنے کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ٹریننگ دینے کے لیے دیکھ کہ ایک چیز کو حرام قرار دیا جو بظاہر اتنی ضروری نہیں لگتی، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ملت اسلامیہ کو یہ ٹریننگ دینا چاہتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے وہاں ان سے منع ہونا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ حالت احرام میں تم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے۔ اس کی بظاہر وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جب کہ ہر آدمی پر ایک روحانیت کا اثر ہوتا ہے اور آدمی دو سفید چادروں میں اور سارے کپڑے اتار کے، اور کوئی آدمی نہا دھو نہیں سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اور ایک درویشی کی حالت طاری ہوتی ہے اور اللہ کے قرب کا تصور انسان پر چھایا ہوا ہوتا ہے جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور بار بار پکارتا ہے اللہ کو، لبیک اللہم لبیک۔ تو ایک درویشی اور دینداری اور اللہ سے قرب اور تعلق کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ شکار جو ہوتا ہے یہ ایک تفریح ہوتی ہے، یہ ایک موج میلہ ہوتا ہے اور ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے صحرائی علاقہ ہے اور وہاں چھوٹے جانور اور دوسرے جو ہیں وہ بہت ہوتے ہیں، اور عربوں کے زمانے میں جب کہ خاص طور پر صحرا میں، ریت میں جہاں فصلیں کاشت نہ ہوتی ہوں، تو وہاں لوگوں کا جو شکار ہے وہ گویا ان کی تفریح بھی ہوتی ہے، موج میلہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی ایک ضرورت بھی ہوتی ہے۔
معاشی کہ وہ ان کو کھانے کو گوشت مل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو فرما دیا کہ حالت احرام میں جب تم سفر کر رہے ہو، اب اس کو آج ہم چونکہ ہوائی جہاز میں یہاں سے بیٹھتے ہیں اور جدہ جا اترتے ہیں تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن آپ فرض کیجئے کہ اگر سعودی عرب کے صحرا میں ایک قبیلے کے لوگ جو وہ حج کرنے آئے ہیں اور سارے رستے شکار ان کے پاس موجود ہے اور شکار کرنے کے آلات بھی موجود ہیں اور شکار کرنے والوں کے کتے بھی موجود ہیں، تو ان کے لیے یہ واقعی ایک مشکل چیز تھی اور ان پر ایک بامانی پابندی تھی کہ ان کو شکار سے منع کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹریننگ دے دی جائے مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے روکے وہ رک جاؤ، اور خاص طور پر ہم یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دن کے اوقات میں وہ چیزیں ہمیں جو کھانے کی اللہ تعالیٰ ہی نے اجازت دی تھی، کلو وشربو، لیکن رمضان میں منع کر دیا کہ تم سارا دن نہیں کھا سکتے۔ تو یہ بھی ایک ہماری تربیت کا ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھیں اور اللہ کے جن چیزوں سے حرام کیا ہے ہم ان سے بچ جائیں۔ اسی ضمن میں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کثرت سوال کے منع کیا، اس لیے منع کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گفتگو فرما رہے تھے اور حج کے بارے میں بات ہوئی، تو ایک آدمی نے ہاتھ کھڑا کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے اس کو جواب نہیں دیا اور اپنی بات جاری رکھی، اور جب آپ بات پوری کر چکی تو آپ نے فرمایا اچھا وہ کون ہے جس نے یہ پوچھا تھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آدمی کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں نے پوچھا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ فضول سوال، ہر قسم کے کثرت سوال بہت بری بات ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ فرض کیجئے میں اگر کہہ دوں کہ حج ہر سال فرض ہے تو تم میں استطاعت ہے کہ ہر سال حج فرض کر دوں، تو حج ہر سال کر سکتے ہو؟ تو وہ بھی شرمندہ ہوا۔ تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت ہمیں سکھائی کہ پیغمبر سے سوال کثرت سے نہیں کرنے چاہیے، اور جز بینی اور باریک بینی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ اگر مچھر کا خون لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنی جائز ہے؟ آپ نے فرمایا تم کوفہ سے تو نہیں آئے؟ اس نے کہا میں کوفہ سے آئے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا، اس وقت تمہیں تکلیف نہیں ہوئی، اور آج مچھر کی خون کی وجہ سے تم یہ مسئلے پوچھ رہے ہو۔ تو مطلب یہ ہے یہ خردہ گیری جو ہے اور باریک بینی اور کانٹ اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ غیر مطلوب ہے اور ناپسندیدہ ہے، اور اس کو چاہیے کہ ان سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرما دیا کہ قسم نہ کھایا کرو، اور خاص طور پر جو لوگ عادت بنا لیتے ہیں کہ اللہ ہے واللہ باللہ ہے، اللہ کی قسم یہ بات ہے، اللہ کی قسم بات ہے، تو فرمایا ایک تو یہ جو فضول لغو قسمیں ہیں یہ غیر ضروری ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن چلیے اگر کسی کی عادت بن گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے، لیکن جب تم سنجیدہ بات کہو، اور خاص طور پر یہ جو کاروباری ہمارے بھائی ہیں ان کو بڑی عادت ہے کہ یہ ہماری چیز سستی ہے جی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں سستی ہے جی، اتنی سستی تو بازار میں کوئی چیز نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ جو تم سنجیدہ قسمیں کھاتے ہو یہ غلط ہے۔ تو اللہ کوئی قسم کسی معاملے میں اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، خواہ بات جھوٹی ہو خواہ سچی ہو، اور اگر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کے لیے اس قسم کا جو کفارہ ہے وہ بتایا کہ یا تو تم 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، یا تو ان آدمیوں کو کفارۃ اطعام 10 مساکین، 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، یا ان کو کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور یہ نہ کر سکو تو پھر 3 دن کے روزے رکھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی ہے ہر معاملے میں، بلکہ سچی بات یا جھوٹی بات ہو، اللہ کی قسم کھانے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ مختصر چند اہم موضوعات ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔